نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا آج کا موضوع ہے زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اگر ساری حدیثوں کا جو عذاب کے بارے میں آتی ہیں ان میں سے اگر ان کا نچوڑ نکالا جائے تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور حد درجے کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں۔ اور بعض زلزلے جو آتے ہیں وہ وارننگ ہوتی ہے اپنے مالک کی، اپنے بندوں کی طرف کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور بعض زلزلے ایسے ہوتے ہیں جو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، جو تباہ کر دیتے ہیں ملکوں کو، علاقوں کو، بستیوں کو، قوموں کو، ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ وہ زلزلے ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی وارننگ ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ رک جاؤ، ہوش کرو، کیا کر رہے ہو۔ اگر آج دیکھا جائے تو ہم مسلمان نافرمانی کی ساری حدیں کراس کر چکے ہیں۔ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن قوموں کا اور ان پہ جو عذاب مارے ان کا ذکر کیا۔ اگر ان لوگوں کے گناہوں کو دیکھا جائے تو ہماری نسبت کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تو اللہ کی حکم توڑنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ہر حد ہم نے کراس کر دی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، کیا یہ ہم کرتے ہیں؟ اور بے ایمانی تو ہماری عروج پر ہے۔ دھوکہ، جھوٹ، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، یہ ساری ان حدوں کو کراس کر دینے والی چیزیں ہیں اور ہم نے ان کو کراس کر دیا۔ اور پھر بھی اللہ وارننگ پہ وارننگ دیے جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ دعائیں دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو، جن کے طفیل ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے ساری حدیں کراس کر دی۔ ہر آدمی میں اپنی ذات کے اعتبار سے سوچوں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچیں کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں جن کا اللہ نے پابندی کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، 100% کیا 110% نہیں، کسی حکم کی پابندی ہم نہیں کر رہے، بلکہ الٹا گناہ کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں، الٹا گناہوں پہ بدماشی کر رہے ہیں۔ گناہ کر کے پھر بھی ہمارے ضمیر جاگتے نہیں، 24 گھنٹے گناہوں میں، بڑے بڑے گناہ، سود، شراب پینا، فحاشی، زناکاری، ظلم و جبر، جھوٹ، دھوکہ، بدماشی، نماز کا چھوڑ دینا۔ اب رمضان آ رہا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ زلزلے یاد رکھیے گا، ایک وارننگ ہے، ایک اشارہ ہے
کہ رک جاؤ، سمجھ جاؤ، تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے حکموں پہ آ جاؤ، میرے حکموں پہ آ جاؤ۔ اور فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے، زمین میں دسا دیا جائے گا، ایسے عذاب آئیں گے کہ فرمایا ان کے بردبار حکمت والے لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہم خود اپنے اعمال سے دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ اعمال تو بہت غلط جا رہے ہیں، فیصلے پھر بھی غلط نہیں آ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تو لہذا دعوت فکر یہی ہے۔ وارننگ مل رہی ہے، زلزلے ہو رہے ہیں، رک جائیے رک جائیے بار بار کہا جا رہا ہے، ورنہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر فرمایا وہ بادشاہ جو ہے بڑا شدید بھی ہے، جب وہ عذاب بیچتا ہے تو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو لہذا دعوت فکر یہی ہے، ہر آدمی توبہ کرے اور ہر آدمی گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ انسان ہو جاتے ہیں مگر توبہ کرے، حد کو کراس نہ کرے اور گناہ کر کے اس پہ اترائے نہ، بدماشی نہ کرے۔ لہذا دعوت فکر یہی ہے، توبہ کی جائے، اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاری جائے، نبی کے طریقے پہ زندگی گزاری جائے، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔